بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو محرم الحرام کے 7 اہم ترین فضائل بتاؤں گی۔ پہلی فضیلت تو تقریباً سب کو پتہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کر دیے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جو کہ میں آپ کو بار بار بتا چکی ہوں کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب یہ محترم ہیں، یعنی ان میں جنگ نہ کریں، لڑائی میں پہل نہ کریں، گناہوں اور معصیت والے کاموں سے بچنا چاہیے ان مہینوں میں خاص طور پر، ٹھیک ہے۔ یہ کیونکہ ان مہینوں میں برائی کا جو گناہ ہے نا وہ دوسرے مہینوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ عام مہینوں کی نسبت ان مہینوں میں نیکیوں کے کام کرنے کا بھی ثواب زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے پھر اللہ نے فرمایا کہ ذالک الدین القیم، کہ یہی سچا سیدھا طریقہ اور دین ہے، یعنی جو اللہ نے حرمت والے مہینے مقرر کیے ہیں ان میں جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جائیں، اور جن کا حکم دیا گیا ہے وہ کام اختیار کریں، یہی سچا اور سیدھا دین ہے۔ اور پھر کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان کی بڑی حرمت کیا کرتے تھے۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں پھر بتا چکی ہوں وہ 4 آپ کو، لیکن مشرکین مکہ جو تھے وہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی حرمت جو ہے نا وہ مانتے تھے، اور ان کا کاروبار صرف اور صرف قافلوں کو لوٹنا ہوتا تھا۔ مشرکین مکہ لوٹ مار کر کے تو اپنی زندگی کی گزر بسر جو تھی وہ کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ حرمت والے مہینے 3 پے در پے آ جاتے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اکثر محرم کے مہینے کو سفر کا نام دے دیتے، کہ جب محرم کا مہینہ آتا تو ان سے برداشت نہ ہوتا کہ اب 2 مہینے ہو گئے ہیں ہم اپنا کاروبار چھوڑ کے بیٹھے ہیں، تو وہ مہینوں کے نام ہی چینج کر دیتے، اور پھر محرم کے مہینے کو سفر کا مہینہ نام دے کے تو پھر وہ لوٹ مار شروع کر دیتے، اور جب سفر کا مہینہ آتا تو اس کو محرم کا مہینہ کہتے، کیونکہ 3 مہینے اکٹھے حرمت والے مہینے نہ مانتے، اور 2 مہینوں بعد ہی اپنا لوٹ کسوٹ والا کام شروع کر لیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا تو ان مہینوں کی پکی ترتیب بنا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج زمانہ گھوم گھما کر وہیں کھڑا ہے جہاں زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ اور دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، مطلب گناہ نہ کرو، کیونکہ ان مہینوں میں گناہ کرو گے تو شدت ہے، مطلب گناہ جو ہے وہ اس کا عذاب جو ہے وہ شدت سے انسان کو مل سکتا ہے پکڑ ہونے پر۔ اس گناہ کی اس طرح اگر ان دنوں میں نیکی کرو تو افضل ہے عام دنوں سے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا ایک قول ہے کہ حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا دیگر مہینوں میں ظلم کرنے سے بڑا ظلم ہے، بڑا گناہ ہے، اگرچہ ظلم کرنا تو ہر حال میں عظیم گناہ ہے، مگر اللہ اپنے امر میں سے جسے چاہتا ہے عظیم بنا دیتا ہے، اور یہ 4 مہینے کمپلیٹلی حرمت والے ہیں، چاہے وہ 29 کے ہوں یا 30 کے ہوں، کہ انسان جو ہے مطلب کہ ان 4 مہینوں میں جتنے بھی ڈیز بنتے ہیں ان سب میں نیکیوں کو بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے، اور برائیوں سے مکمل طور پہ تقوی اختیار کرنا چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے برائیاں کرتے وقت۔ اور پھر کیا ہے کہ تیسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ویسے تو پورا سال اللہ ہی کا ہے، لیکن اللہ جسے چاہے اپنی نسبت سے جوڑ سکتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی طرف سے فضیلت دے سکتا ہے، جیسا کہ تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کو اللہ نے خاص نسبت دے کر کہا کہ یہ میرا گھر ہے، اور یہاں آ کر جو نماز پڑھے گا اس کی ایک نماز کا ثواب اسے 1 لاکھ نمازوں کے برابر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کسی جگہ کو، کسی مقام کو، کسی دن اور مہینے کو اپنے ساتھ جوڑ سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم،
کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب سے افضل ہیں، سب سے زیادہ افضل ہیں، بلکہ اللہ کا مہینہ زبردست فضیلت ہے اس کی کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ چوتھی فضیلت کیا ہے اس کی کہ یہ حرمت والے مہینے جو 4 ہیں ان میں سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے افضل مہینہ محرم کا ہے۔ تابعین اور تبع تابعین سال میں 3 عشروں کو بہت اہمیت دیتے، ان میں سب سے پہلے عشرہ جو ہے وہ رمضان کا آخری عشرہ ہوتا، اور پھر ذوالحجہ کا پہلے عشرے کو بہت اہمیت دیتے، اور پھر محرم کے بھی وہ کیا کہتے ہیں پہلے جو 10 دن ہے پہلا عشرہ جو ہے ان کو خاص اہمیت دیتے، ٹھیک ہے۔ اور 5ویں جو فضیلت ہے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے، مگر پورا مہینہ نہ رکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد کے علاوہ پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے، صرف رمضان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے روزے رکھتے، اور اس کے علاوہ پورے سال میں سے سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بہت چھوڑ کے روزے رکھتے زیادہ مقدار میں وہ شعبان کے رکھتے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ محرم کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، کہ تاکہ ایک روزہ جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ عاشورہ کا روزہ ہے، تو اگر ہم اس کے علاوہ روزے رکھیں گے تو وہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم رکھیں گے تو پھر وہ ان کی مخالفت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ چھٹی فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس میں عاشورہ ہے، یعنی 10 محرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا، یعنی پچھلے سال کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور پھر اس کی 7ویں اور آخری فضیلت کہ اس مہینے کی یہ ہے کہ یوم عاشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک عظیم ترین دن ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے، اسی لیے یہودی اس دن کو شکر کے طور پر روزہ رکھتے ہوئے مناتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے۔ یہ روزہ رکھنا مطلب 10 محرم کا روزہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ محرم میں روزے رکھیں گے وہ مستحب جتنا ثواب ان کا ملے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہودیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہ تھی محرم الحرام کی فضائل 7 جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور ان کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھیں، اور اگر آپ دوسرے دنوں میں بھی محرم میں روزے رکھ سکتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور رکھیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینے ہے، اس میں پہل نہ لڑائی میں کریں، اور اگر آپ سے کسی نے لڑائی شروع کی ہے تو اپنے بچاؤ کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر کیا کہ برائی سے، گناہوں سے، معصیت سے آپ زیادہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ ان دنوں میں، ان مہینوں میں گناہ کیے جائیں ان کا عذاب زیادہ ہے، تو اس لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں، روزے رکھیں۔ تو یہ ان کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔